تو گویا کہ سارا کیا کرایا جو ہے مسئلہ یہ مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے، مذہب کے ساتھ تو ایشو نہیں ہے، دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ تو ایک ہمارے ایک مشل راہ ہے یہ آیت ہمارے لیے. تو یہ مذہب کی انٹرپریٹیشن نے سارے مسائل یہ کھڑے کیے ہیں. یہ بہت سارے مسائل انٹرپریٹیشن اور سوڈو انٹلیکچوئل یا یہ جو سوڈو ملاز ہیں جنہوں نے دین کا سو کالڈ، انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ دین کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں شاید حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے. وہ ایک اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئیں چیزیں. اب دین میں 4 چیزیں ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے اور معرفت ہے. ان 4 ستون کا نام دین ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب انفارچونیٹلی یہ صحیح طریقے سے شریعت کی انٹرپریٹیشن نہیں کر پائے، باقی 3 ستونز تک کہاں تک پہنچیں گے. اس لیے اب یہ جو سبجیکٹ آف قرآن ہے دیٹس مین. اللہ رب العالمین ہے، حضور کی ہستی رحمت للعالمین ہے. صرف مسلمانوں کے لیے رب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے حضور کی ہستی نہیں ہے. یہ کنسیپٹس بڑے براڈ، بڑے وائڈن، بڑے یونیورسل ہیں، انفارچونیٹلی ان کو اتنا نیرو کر کے پیش کیا گیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ جس آرگومنٹ پہ میں 3-4 برس سے میں ریسرچ کر رہا ہوں اور باقی ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں، ایک ویو بھی اٹھ رہی ہے کہ کیوں نہ پھر دیگر مذاہب جو ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بڑے بڑے مذاہب جو ہیں، ایون ہندو لوگوں کا مذہب جو ہے، بدھ کا مذہب ہے، یہ مل کے اپنی پارسی مذہب ہے، ہاں ان کی جو شرائنز ہیں، ان کی ہولی پلیسز ہیں، ان کو یہ کنسورٹیم اپروچ سے مل کے مینیج کرتے ہیں. تو ایک کیس نہیں بنتا کہ اس جن سے، اس قرض سے نجات لینے کے لیے آپ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ دونوں کو کنسورٹیم میں 57 مسلم ممالک ہیں OIC کے ممبرز، سب کے 2 مندوبین لے لیں، 3 مندوبین لے لیں اور مل کے اکٹھا کریں، ڈائیورسٹی ہو جائے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بھی فالو کر لیں گے. تو کیا یہ ایک سلوشن نہیں ہے؟ بہت اچھا سلوشن ہے. لیٹ می انٹرپٹ ون تھنگ. یہ آپ بنا تو لیں گے، جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کا کیا کریں گے؟ وہ کون لے کے جائے گا؟ ان کے ہاں ہوگا سب. کیوں ہوگا ان کے ہاں؟ وہ تو ان کا ہے جن کے گھر پہ ہے. لیکن وہ ریونیو 10 سے 12 ارب ڈالر سال کا اکٹھا ہوتا ہے. جی جی جی. لیکن اصل تو جھگڑا اسی کا ہے. 100 ارب ڈالر تو آپ خرچ کرتے ہیں ویپنز پہ. ابو جاہل نے کہا تھا ہم مان تو لیں اس کو نبی، لیکن اس کا مطلب ہماری چودراہٹ تو ختم ہو گئی. نہیں، اگر اس میں دیکھا جائے کہ پہلو نظر آتا ہے کہ جہاں 100 ارب سے زیادہ، 100 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اسلحے پہ، تو وہاں تو 10-12 ارب ڈالر جو آپ کو حج سے پروسیڈ جاتے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں اس کے ساتھ. تو کیا یہ تو پولیٹیکل ڈومیننس ہے نا؟ آپ کے نزدیک حیثیت نہیں ہوگی، ان کے نزدیک بڑی حیثیت ہے. سر یہ جو شریعت ہے، یہ ڈائیوائن کوڈز ہیں. یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے سارٹ آف ریٹن ڈائیوائن کوڈز، گڈ پرنسپل، وہ چاہے اسلام میں ہو، چاہے جوئزم میں ہو، چاہے کرسچینٹی میں ہو، بدھزم میں ہو، ہندوازم میں ہو، یہ سارے کوڈز ہیں. آپ ان میں سے کوئی کوڈ لے لیں، کوئی کوڈ یہ نہیں کہتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مار دے. کوئی کوڈ یہ نہیں کہتا، ڈیوائن کوڈ امنگ اینی ریلیجن ان دا ورلڈ، کہ ایک آپ اپنی مذہب کے نام پہ خون خرابہ کریں، کسی کا حق لے لیں، کسی کی جائیداد یا کوئی جو ضروریات ہیں اس کو کنفسکیٹ کر دیں. مطلب ایوری سارٹ آف ریلیجن ٹیچز گڈ تھنگس. مین چیز اس میں جو خلا رہ جاتا ہے وہ خلا رہ جاتا ہے ان دونوں میں کوآرڈینیشن ہو، ان دونوں میں ایک میوچولیٹی ہو، ان دونوں میں ایک ریلیشن شپ رہے. ایکسلنٹ. اچھا، میں اب یہاں عدنان جی آپ سے کرتا ہوں سوال کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے مذہبی امور کا وزیر جاتا ہے پاکستان، پھر جو خانہ کعبہ کا امام کعبہ وہ چل جاتا ہے، کبھی ڈیفنس منسٹر جو محمد بن سلمان وہ چلا جاتا ہے، اور کبھی مکرن پہلے جایا کرتا تھا، آج کل جیل میں بیچارہ. تو آئے دن کوئی نہ کوئی سعودی عرب سے پاکستان جاتا رہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب کس حد تک ناگزیر قوت ہے؟ محبت ہے دونوں میں، بڑی بے پناہ محبت. اس محبت کو تھوڑا آپ ترجمانی کریں گے اس کی تھوڑی؟ دیکھیں، ایک بات ہو کہ 2 انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، ان کے آپس میں بائی لیٹرل ریلیشن تو ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی کسی کے آنے جانے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس لیول کے یہ ریلیشنز ہیں،
وہ پھر ایکول بھی تو ہونے چاہیے نا. یعنی جب انہیں ضرورت ہے، اب فوج کیوں نہیں آپ کی گئی وہاں پہ؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے. میں لیٹ می ٹیل یو ڈاکٹر صاحب، آئی ایم شیور یو مسٹ نو دیٹ ان کی طرف سے یہ بھی ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں جو فوج بھیجی جائے وہ صرف سنی فوج ہو، اور آپ کی فوج نے تھینکس گاڈ ریجیکٹ کر دی یہ آفر. انہوں نے کہا نو، ہمیں اس طرح کے کوئی ڈویژن نہیں کرنی اپنی فوج میں، اور بائی دا وے ہم فوج کو بھیج ہی نہیں رہے. یہ جو میاں صاحب آپ سے وعدے کر رہے ہیں نا، یہ وعدے آپ ان سے پورے کروائیں گے، ہم نہیں آ رہے. تو یہ محبت، یہ وہ ڈاکٹر صاحب، ملکوں کے درمیان نہ کوئی مذہب کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور بھائی چارہ ہوتا ہے، نہ بردرلی ہوڈ کنٹریز ہوتے ہیں. انٹرسٹ اونلی انٹرسٹ. چائنا کے ساتھ آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ مذہب کے نام پہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. رشیا کے خلاف آپ نے کہا یہ لادین لوگ ہیں، چائنا ان سے بڑے لادین ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کی اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ، اکنامک انٹرسٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی یہ کوریڈور آئے گا تو جناب دنیا میں روشنی آ جائے گی. بالکل آ جائے گی، چلیں ٹھیک ہوگی بات آپ کی. تو پھر جو آپ کی کرسچین ورلڈ ہے، جو جن کے نبی کو آپ اپنا نبی مانتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں آپ دشمنی کر رہے ہیں؟ ناظرین، میں آپ کو پھر ذکر کرتا چلوں کہ ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں، اور ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ اس وقت عیاں ہے. آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیلی فون کال کیجئے. کچھ آپ نے پوچھنا ہو، کچھ آپ نے شیئر کرنا ہو، یو مور دین ویلکم. جی کہہ رہے ہو. تو یہ سارے ڈاکٹر صاحب انٹرسٹ ہوتے ہیں، صرف انٹرسٹ. سعودیہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو سعودیہ سے مفت میں تیل چاہیے یا پیسے چاہیے یا کچھ اور چاہیے، تو ہم بردر یا پناہ گاہ چاہیے وہاں پہ، یا ہم بردر مسلم نکال دیا جائے کسی جرم کرنے پہ جس کی سزائے موت ہو، تو پھر آپ کو پناہ بھی وہاں سعودی عرب میں ملتی ہے. مجھے یہ بتائیں، پناہ کے حوالے سے ہمارے 2 ہندوجا بردر جو ہیں، انڈیا کے 2 بزنس مین ہیں، 2 بھائی ہندوجا بردرز. 2 ہمارے پاس ہندوجا بردرز ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف. مطلب میں ان کو بزنس کے حوالے سے یہ اسی طرح کے ہندوجا بردرز ہی زیادہ بہتر نام ان کا ہے. تو ان کا بڑی اسپیشل ریلیشن شپ اس طرح کے سعودی عرب سے ساتھ ہوتی ہے. تو کیا ایک سٹیج پہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کی لانجیوٹی کے لیے، تو کیا یہ اپنی تمام ریسورسز حوالے نہیں کر دیں گے سعودی عرب کے، کہ وہ داعش جیسا ایک سیٹ اپ جو ہے پاکستان میں، وہ گھس تو گیا ہے لیکن پروان چڑھ کے وہ بھی ایک تھریٹ بن جائے پاکستان کے لیے، جس کے لیے ضرب عضب کے پاس بھی اتنے ریسورسز کم ہوں کہ اس کو ڈیل کرے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نام دے رہے ہیں یہ تو آپ کی اوپینین ہے، میں تو اس لیول تک نہیں جاتا کسی کے پرسنل لیول میں. جہاں تک بات رہی کہ یہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ حکومتیں نہیں بچاتا، وہ ملک بچاتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے. یہ ان کا ایک لیول ہوگا، اس کو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے ملٹری آپریشن کی بات کی، تو ملٹری آپریشن کو روکنے کے لیے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ اس کے کوئی لیول کی چیزیں لے آئیں گے. پاکستان کی ملٹری الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنی آرگنائزڈ ہے کہ اس کو آپ ٹاپل، یہ سویلین نہیں کر سکتے. اس بات کا مجھے کوئی خدشہ نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی سعودیہ کے ساتھ مل کے، انہوں نے کوئی 5000 سال جینا ہے کہ یہ اتنی آرگنائزڈ فورس بنا لیں گے کہ پاکستان کی ملٹری کو ٹاپل کر لیں گے. ان کے پاس تو صرف پیسے ہی ہیں نا، تو وہ پیسے کوئی بھی کبھی احتساب کرنے والا آ گیا تو ان سے لے لیے جائیں گے. مڈل ایسٹ کے جو پیس ہے، امن ہے مڈل ایسٹ کا، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا صرف اسرائیلی ہے؟ اس کے میرے خیال ہے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے علاوہ بہت بڑا خطرہ مڈل ایسٹ کی اپنی گورنمنٹس ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جو مذہب جو کسی دور میں ایک یونائٹنگ فورس تھا، اب ایک ڈیوائڈنگ فورس ہو گیا ہے. اب اس کا حل جو ہے وہ میرا خیال ہے اسٹیٹ کے پاس یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس سوائے ایک کوالٹی ایجوکیشن کے میسو لیول پہ ایک براڈ ایجوکیشن کے، اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں، جب آپ ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے فیک بیسس پہ ہو یا اسٹرانگ اس کی کوئی روٹس ہوں، آئیڈیالوجی اٹ سیلف ایک روحانیت کا عمل ہوتا ہے جو سرایت کرتا ہے. فیک ہو تو وہ چاہے
انتہائی جہل قسم کے بھی لوگ ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈائیوائن ریزن کی وجہ سے فائٹ کر رہے ہیں. جو صحیح اسٹرانگ فوٹنگز پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم ڈائیوائن فورسز تو گویا مڈل ایسٹ کے سوشو پولیٹیکل جو کلچر ہے اس میں بڑا جو فیکٹر جو وہ کیا جہالت ہے یا علم ہے؟ اس میں سوشو پولیٹیکل جو اس کا سلوشن تو علم ہے، لیکن اس کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں نے عرض کی کہ اس میں جہالت کی بھی شامل ہے، اس میں مذہب کی انفارچونیٹلی غلط انٹرپریٹیشن بھی شامل ہے، لیکن اس کا سلوشن علم ہی ہے. جیسے اندھیرے کو اندھیرا ختم نہیں کر سکتا، اندھیرے کو روشنی ختم کر سکتی ہے، اسی طرح جھوٹ کو جھوٹ نہیں، جھوٹ کو سچ مار سکتا ہے، اسی طرح جہالت کو علم ہی ختم کر سکتا ہے. کیا ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی، جو اس وقت 100 سے بھی زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے نام، بڑے بڑے نام، درمیانے درجے کے نام، اور ان کے پھر مدرسے، ان کا پھر منی کلیکشن جو ہے، ان کے صندوق پڑے ہیں مختلف جگہوں پہ، جو یہاں یو کے میں بھی نظر آتے ہیں. نیوز ایجن شاپس پہ آئیں گی نظر، آپ کو حلال میٹ شاپ پہ نظر آئیں گی، گروسری شاپس پہ نظر آئیں گی، ہر جگہ نظر آتی ہیں. تو یہ کیا ہماری مذہبی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کا کیا رول ہوگا یا کیا رول ہے کہ اگر داعش جیسی ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ مضبوط اور پاورفل ہو جاتی ہے پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب ان کے جو آپ نے چیریٹی کلیکشن باکسز کی بات کی نا، یہ آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میرا 400 ہو گیا، دوسرا کہتا نہیں میرا 600 ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا سورس آف کلیکشن ہے منی کا. اچھا، جو آپ نے بات کی کہ ان کا رول کیا ہوگا، یہ میس روٹڈ لوگ نہیں ہیں. ان کا وہی رول ہوگا جو افغان جہاد میں ان کا سو کالڈ جہاد ہم نے کیا ہے، اس میں جو ان کا رول تھا کہ منی پیسے کیسے بنانا ہے، اپنی اتھارٹی اسرٹ کیسے کرنی ہے. آپ دیکھیں نا، جب سے ہمارے وہ ضیاء الحق صاحب تشریف نہیں لائے تھے، ہمارے مولوی کا کیا رول تھا، ان کا سٹیٹس کیا تھا. اس کے بعد جب وہ تشریف لے آئے، انہوں نے جا آ کے اپنا اسلام شروع کر دیا، اس کے بعد ان کا کیا رول ہے. اس کے بعد جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کدھر ہے، کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، افراتفری، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کدھر ہے. آپ کے کرائسس پہ کرائسس، اس لائک آنین پیلنگ، آپ ایک نئی نیچے اور چیز نکلاتی ہے، ایک اور نکلا، آپ آنین کو پیل کرتے جائیں، نیور اینڈنگ سٹوری. تو ان کا رول بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ ان کے ساتھ کچھ گروپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے، کچھ جو ہے وہ ان کے پیرالر چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک اور بلڈ شیڈ شروع ہو جائے گا، اور بلڈی وارز شروع ہو جائیں گی، سول وار کی طرف چلے جائیں گے. لیکن آئی ہوپ کہ اس لیول پہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن کوئی ان کا پازیٹیو رول نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے، دنیا میں آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے، اس میں آپ مذہب کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ آپ یہاں پہ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ سے کسی بندے نے یہ پوچھا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ کیا ہم آپ کو NHS جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرے گی کہ آپ تو کرسچن نہیں ہیں؟ آپ کے بچے اسکول میں نہیں جا سکتے کہ جی آپ تو، ہاں ان کے ہیں سے جو فیتھ اسکول ہوتے ہیں مسلمانوں کے بھی ہیں، ایک جو جنرل اسکول ہے یا یونیورسٹی ہے، جب یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرتے ہیں کبھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا مذہب آپ کا، یا آپ مسلمان ہیں یا آپ کرسچن ہیں، ہم آپ کو اس بنیاد پہ داخلہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. رول تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آ ہی جاتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہوں گے، برا رول ہوگا. 15 مارچ کو ابو بکر بغدادی جو کہ آئسل کا پائنیئر ہے بنانے میں، وہ کرٹیکلی وونڈڈ ہوا US لیڈ کولیشن فورسز کے اٹیک سے، اور اس کے لیے ٹرکی نے ہیلی کاپٹر بھجوایا، اور وہ ہیلی کاپٹر نیٹو کے لیے استعمال ہوتے رہے. ٹرکی نے وہ ہیلی کاپٹر بھجوایا، اس کو وہاں سے ایئر لفٹ کیا، اور اب ٹرکی کے ملٹری ہاسپٹل میں وہ جو ہے ریکیوپریٹ کر رہا ہے، اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہے. ٹرکی کا کیا رول ہے یہ آئسل اور انٹرسٹ کیا ہے ٹرکی کا ان کو سپورٹ کرنے میں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے عدنان خان صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹس جو ہوتی ہیں ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے، ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب ٹرکی جس جیو پولیٹیکل ریجن میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ عراق، سیریا اور باقی عرب ورلڈ جو ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ رول کسی اور کنٹری کا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اس کی 30 سال
قدس کے ساتھ ایک جنگ رہی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ اس کے انٹرسٹ کنٹریز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کے مذہب یا وہ نہیں ہوتے ہیں. اب اس کے انٹرسٹ اس پہ نہیں ہے کہ یہ ایک نئی جنگ اپارٹ فرام قدس کے ساتھ ISS یا ڈیش کے ساتھ کھول کے شروع کر دے, اپنے ہی ملک میں یہ فساد برپا کر دیں, اور نہ یہ ایکٹیولی ان فورسز کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے. کافی سارے انالسٹ جو ہیں, رائٹر, وہ لکھ چکے ہیں کہ جو ترکی ہے اس کو بہت زیادہ ریکویسٹ کی امریکنز نے کہ آپ ان کے ہماری فورسز کے ساتھ, نیٹو کے ساتھ مل کے ان کو آپ ایلیمنیٹ. میں آپ کو رکوں گا تھوڑی کے لیے, ہمارے پاس کالر ہیں لائن پر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ناز بول رہی ہوں لوٹن سے. جی ابھی آپ کا میں نے پروگرام دیکھا, مجھے ایک بڑی اچھی آپ کی تجویز پسند آئی کہ جو حرمین شریفین ہے اس کی جو ہے ایک کنسورٹیم بنا دیا جائے اور وہ سب جو ہیں مل کے مسلمان امہ جو ہے وہ دیکھے, اور اس کے لیے فنڈ کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ فنڈ جو ہیں وہ سب کو واپس جو ہے ایکولی ملے اس کنسورٹیم کے جو ممبرز ہیں. اس لیے کہ جو خانہ کعبہ یا مسجد نبوی ہے وہ صرف سعودی عربیہ کا تو حق نہیں ہے نا, وہ سب مسلمانوں کا حق ہے, اس کی آمدن پہ سب کا حق ہونا چاہیے, اور اس سے سعودی عربیہ کی خطے میں جو ڈومیننس ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ وار آف انٹرسٹ ہے, آپ کے جس طرح گیسٹ نے کہا وہ بالکل صحیح بات کی کہ وار آف انٹرسٹ ہے. اگر آپ اس کی ڈومیننس ختم کر دیں گے خطے میں سے تو یہ بہترین اس کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا, ان کی بدماشی ختم ہو جائے گی, ایکول پار شیئرنگ پہ آ جائیں گے سب. تھینک یو. شکریہ. اب دیکھیے یہ پچھلے دنوں یہ مسئلہ حل ہو جاتا, سعودی عرب کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں خطرہ ہے, ہماری سلامتی کو خطرہ ہے, حرمین شریفین کو خطرہ ہے, تو ہمیں فوجیں بھیجیں. تو یہ تو آسان ترین طریقہ ہے, اگر 57 کنٹریز کو وہ اس میں بھی شیئر کرنے دے, کنسورٹیم کے مینجمنٹ کرنے دے, پھر انہی کی فوجیں تو بائی ڈیفالٹ آ جائیں گی, کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا. ان کی ذمہ داری بھی ہوگی کہ تم ریونیو بھی لے رہے ہو, تو جہاں تمہاری پریولیج ہے وہاں تمہارے اوبلیگیشنز بھی ہیں, تو کام آسان ہو جاتا ہے سعودی عرب کا. پھر آرام سے بیٹھ کے شاپنگ کریں یا جوا کھیلیں, بحرین میں جا کے یہاں کے کسینوز میں بیٹھیں, بڑی بڑی فراری لیمبورگینی چلائیں. یہ تو سعودی عرب کا آسان ہو جائے گا کام. تو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب نہ یہ بات اتنی سادہ ہے, نہ آپ اتنے سادہ ہیں کہ یہ منی انٹرسٹ جو ہوتا ہے یہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. اس کو اتنی جلدی اور اتنا ایزیلی حل نہیں کر سکتے آپ. یہ نہ حل ہونے والی باتیں آپ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں آتا ہوں ایک اور ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. ایک اور کیریکٹر کی طرف نظر آتا ہوں جو کہ پچھلے 1 سال کے اندر جس نے شب خون مار کے ایک پاپولر پریزیڈنٹ کے خلاف لوگوں کو جو ہے فومنٹ کی, ایک اس کی گورنمنٹ کے خلاف ایک ڈیمونسٹریشن اور ایک کیمپین لانچ کی, اور اینڈ میں لا کے اس کو ہٹا دیا مرسی کو, اور اسی جگہ قبضہ. پہلے جنرل تھا, جنرل بننے کے بعد پھر کورٹس اپنی بنائی, اور کورٹس میں آ کے ابھی پچھلے ہفتے اس کو 20 سال قید بامشقت ملی. ابھی اس کو ڈیتھ, اور ابھی اس کو ڈیتھ دے دی ہے کورٹ نے, جو کہ ریٹیفائی کرنی ہے, جو گرینڈ مفتی نے کرنی ہے. پریشر بہت ہے, قطر سے ہے, کویت سے آ گیا ہے پریشر, اور ویسٹرن جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, جو ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف گورنمنٹس نے کنڈیم کیا اس کو. مجھے بتائیں کہ عبد الفتاح سیسی کا کیا ایمبیشنز ہیں اس ریجن میں؟ دیکھیں یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ ساری پاور گیمز ہیں. پاور گیمز میں آپ مذہب جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جو ہیومن سائیکالوجی ہے یہ ہسٹری رہی ہے, ناٹ اونلی دا مسلم ہسٹری بس ہیومن ہسٹری, کہ پاور گیمز میں چاہے بھائی ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے باپ ہو, چاہے دوست ہو, اس کے لیے جو اینڈ ہوتا ہے وہ اچیو کرنا ہوتا ہے. دیٹس دا پاور, دیٹس دا چیئر. راجنیتی, گیم آف تھرونز, گیم آف تھرونز. اس کے علاوہ اور کوئی گیم نہیں ہوتی. ہاں اس کے لیے ٹولز ہوتے ہیں, اس گیم کے لیے ٹولز مذہب ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ایز اے ٹول استعمال کیے جاتے ہیں. اور وہ ٹول بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کتنے ویل اویئرڈ ہیں اباؤٹ دیئر رائٹس, وہ کتنے جاہل ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں.
آپ جس شخص سے بھی بات کرتے ہیں پہلے آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے, یہ کتنا ویل اویئرڈ ہے, آپ اس کی سائیکالوجی کے حساب سے بات کریں گے. اسی طرح یہ جو لوگ ساری چیزیں چلا رہے ہیں, چاہے عرب ریجن ہو, چاہے پاکستان کا ریجن ہو, چاہے ویسٹرن ورلڈ ہو, وہاں یہ ساری چیزیں ہیومن سائیکالوجی کے حساب سے پلے کی جاتی ہیں. دا اینڈ ریزلٹ از دا پاور گیم. ایکسلنٹ. ہر بدھ کو یہاں پہ یو کے میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں, کیبنٹ میٹنگ بدھ کے روز ہوتی ہے. کبھی تو آرڈنری ہوتی ہے, کبھی وہ کوبرا میٹنگ ہو جاتی ہے جو کہ ڈیفنس اور یہ انٹیلیجنس اور اس پہ. پچھلے بدھ کوبرا میٹنگ کے لیول پہ میٹنگ ہوئی اور آج اس کی ایکسٹینشن ہے. تجاویز مانگی گئیں کہ یہ ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے یارکشائر میں, لینکشائر میں, لیڈز میں, لندن میں, ویسٹ مڈلینڈز میں. یہ جو اس کو روکنے کے لیے, اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ 600-700 لوگ یہاں سے ینگسٹر جا چکے ہیں, اور لیکن اس کی تعداد 2000 سے زیادہ اس کی تجاوز کر چکی ہے. ایک تو یہاں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور یہاں کی نو ہاؤ ہے, بینکنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں, کمپیوٹر ہیکنگ بھی جانتے ہیں, تو یہ وہاں وہ کر رہے ہیں. اب دوسرا ٹرینڈ کیا آ گیا, یہ بوٹ پیپل جو ہیں یہ افریقہ سے مڈل ایسٹ پہ جو بوٹس پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, اور یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ میڈیٹرینین کو کراس کر کے EU کنٹریز میں آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں. ان میں ہیومینیٹیرین, اب دیکھیں UK کا, فرانس کا, اٹلی کا, جرمنی کا, ان کا ہیومینیٹیرین لا بڑا سافٹ ہے. انسانیت کی عزت, ابھی آپ نے خود ہی فرمایا, بڑی احترام ہے ہمیں اپنی مذہبی آزادی UK میں زیادہ ہے, پاکستان میں نہیں اتنی, اپنے ملک میں, کنٹری آف اوریجن میں. تو یہ لوگ آ رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تشویش اس پہ ابھی شروع ہو گئی ہے 2 ہفتے سے, کہ ان کے اندر داعش کے لوگ جو ہیں چھپ کے وہ اسائلم سیکر کے بھیس میں وہ داخل ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ سے کہ 200-400 فرانس میں چلے جاتے ہیں, 200-400 اٹلی میں چلے جاتے ہیں, اور اسی طرح وہ جو ہے جرمنی میں آ جاتے ہیں اور UK میں آ جاتے ہیں. ان کا بگاڑیں گے تو کچھ نہیں, ان کنٹریز کا نیشنل سیکیورٹی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, لیکن کریں گے کیا, وہ بدنام ان جینون مذہبی تعلیم دینے والے لوگوں کو کریں گے جو یہاں پہ بیچارے اپنا لباس رکھے ہوئے ہیں. بہت پرامن لوگ بھی ہیں یہاں پہ, UK کے, یورپ کے دیگر جو ہیں مدرسہ جو ہیں مساجد ہیں, وہ ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے اور بہتر طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب یہ آ جاتے ہیں تو یہ 2 وے ایک سسٹم آ جائے گا داعش کا اور ریڈیکلائزیشن کا. اس سے نمٹنے کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا یہ بہت بڑی ایک تھریٹ نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں فیوچر میں؟ It's a very interesting question, ڈاکٹر صاحب. I would like to comment on this one. ایک تو یہاں کا جو سیکورٹی سسٹم ہے وہ ابھی تک تو بہت اچھا ہے. اب دیکھیں 7/7 کے بعد یہاں پہ کوئی میجر انسیڈنٹ نہیں ہوا. ان کی جو انٹیلیجنس ہے بہت اچھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ہمارے دوست ہیں جو یہ چیزیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں, اور ہوپفلی آپ بھی کچھ اس پہ لکھیں گے ضرور, کہ یہاں کی جو ہماری ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت آپ یہاں کی یونیورسٹیز میں جائیں, وہ ان ساری آرگنائزیشن کو فلاورش ہونے کا ٹائم دیتے ہیں, اور جو بچے ان کے ٹرائب میں آ جاتے ہیں ان کے اوپر ایک واچ ڈاگ بٹھا دیتے ہیں کہ آپ ان کو ذرا الگ کر دیں, اور وہ ڈگریاں بھی لے جائیں, پاس ہو جائیں, ان کو میجر جابز میں یہ نہیں آنے دیتے. ایک طرح سے تو جو ریڈیکلائزیشن ہے یہ خود پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسکالرز ایسے ہیں جن کو انہوں نے یہاں آنے پہ ان کی پابندی کو UK میں نہیں آ سکتے, یہ ہیٹ ریٹڈ اسپیچ کرتے ہیں, ریڈیکلائزیشن کرتے ہیں, یہ باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, لیکن ان کے ٹیلی ویژن پہ خطاب ہو رہے ہیں, ان کی بکس یہاں پہ آ رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ ان کا پورا ایکسیس ہے, وہ سب یہاں پہ سپریڈ کر رہے ہیں اپنی ساری چیزیں. تو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بھی چیزوں کو کرنے دیتے ہیں کہ ان کو جہاں ضرورت ہو استعمال کر لیں. جب یہاں سے لوگ سیریا جاتے ہیں, یہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ کہاں جا رہا ہے. یہاں پہ ایک پاکستانی ماں نے ان کو بتایا کہ میرا بیٹا سیریا سے واپس آ رہا ہے فلاں دن کو, اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے اس کو اریسٹ کر کے پریزن میں کر دیا. اب اس کی قربانی کدھر گئی اس ماں کی؟ یہ مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں؟ ڈرگز یہاں پہ کتنی یہ کنٹرول کر لیتے ہیں, یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے وہ بچوں کو ایسی آرگنائزیشن میں جانے کا, اور وہ
ینگ بچے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں، وہ اتنی جلدی بلیک میل ہو جاتے ہیں، برین واش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دنیا یہ ہے، شاید آگے جا کے ہم نے اسی کے اوپر سب کچھ کر لینا ہے. تو یہ ہماری حکومت کو، یو کے کی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس پالیسی پہ ذرا نظر ثانی کریں. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ اس پہ ضرور لکھیں کچھ. میں پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آخری کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ کیا ایران کی جو اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے اور پیس اور جمہوریت کے جو تقاضے ہیں، ایران کی جو ٹریڈیشن ہے اس کے تحت، کیا داعش کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایران کا گریٹر رول کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایران کا گریٹر رول ہمیشہ سے ہی رہا ہے اس ریجن میں. ایک ہوتا ہے لیول آف ایکسیپٹنس، ایک ہوتا ہے لیول آف ریجیکشن. جو مسئلہ رہا ہے ایران کے رول کے حساب سے کہ باقی کنٹریز نے اس کے رول کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ ہمیشہ سے ہی پازیٹیولی اپنے رول کو اسرٹیولی پلے کرتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں آج کی دنیا میں کوئی گورنمنٹ یا کوئی کنٹری بھی آئسولیٹ ہو کے اپنا رول پلے نہیں کر سکتا. وی آر لیونگ ان دا گلوبل ورلڈ، اور اس کا صرف اور صرف حل یہی ہے کہ ایران کے رول کو پازیٹیولی ایکسیپٹ کر کے اس کی جو اچھی پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کر کے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو رول پلے کر کے ان طرح کی آئیسس یا ڈیش جیسے آرگنائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں. دیکھیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کی جانب جلدی سے بڑھ رہے ہیں. چند ایک آدھ منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے. کنکلوژن کی طرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عدنان جی، سہیل صاحب، بڑا شکریہ آپ کا پروگرام آنے کا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ اب امریکنس نے بھی اور ویسٹرن باقی P5+1 نے بھی چیز ایکسیپٹ کی ہے پچھلے 2 سال کی جو نیگوشیشن چل رہی ہیں، کہ ایران کی ملٹری کے پاس 5 چیزیں ہیں: حکومت، پولیٹیکل، اور اس کے ساتھ ملٹری کے پاس. ایک تو کیپیسٹی ہے ایران کے پاس، دوسرا ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے، تیسرا ایران کے پاس مینز ہیں، چوتھا پولیٹیکل ول بھی ہے داعش کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اور 5ویں چیز ایران کے پاس ریسٹرینٹ ہے، حد سے تجاوز نہیں کرے گا ایران. تو اتنی زیادہ کوالیفیکیشن اگر کسی کنٹری کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ رسپانسبل کنٹری ہے، تو کیوں نہیں اس کو مین سٹریم میں لا کے اس کو کہیں کہ آل رائٹ یو ڈیل ود دس. لیکن بیچ میں وہی بات آ جاتی ہے، جب یہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ سیکٹیرین یہ وار بن جائے گی، اس کو ہوا مل جائے گی. پھر اینی وے، اس کے ساتھ یہ پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. اگلے بدھ کے روز اسی وقت آپ کے لیے ایک اور ٹاپک لے کے ہم آئیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ہمارے مہمانوں کو، عدنان خان صاحب کو، سہیل بابر صاحب کو، اور مجھے اجازت دیجیے پروگرام کنکلوڈ کرنے کے لیے. اگلے بدھ کو آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے. شکریہ. خدا حافظ.